نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ۔ کسی مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، یہ ظلم ہے، گناہ ہے۔ اور جب تم میں سے کسی مالدار کے پاس قرض رکھا جائے یا اس کی ضمانت مانگی جائے تو وہ ضرور ادا کرے۔ اس کے پاس اگر قرض رکھا جائے تو وہ قرض اپنے پاس رکھے۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کی حدیث مبارکہ ہے۔ بظاہر تو یہ چند الفاظ ہیں، مگر اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں نہ تو ہمارا کوئی کردار ہے، نہ اس میں ہماری کوئی خوبی ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ نواز دے، جس سے چاہے چھین لے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں، مگر ان کے پاس مال و دولت بہت ہے۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے نافرمان ہیں تو اللہ نے ان کو روپیہ پیسہ کیوں دیا، دنیا کی مال و دولت ان کو کیوں دی؟ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مال و دولت بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، کافر کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی۔ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور کسی سے اللہ مال چھین کر اسے آزماتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے پھر اس کا کردار کیسا ہے، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں پھر اس کا کردار کیسا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے جس کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ اپنے اللہ کو اس حال میں راضی کر لے، اور وہ بھی خوش نصیب ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، اور اس حال میں وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ یہ مال و دولت ایک آزمائش ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مال کی آزمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ کوئی بھی مالدار شخص وہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے۔ یہ ٹال مٹول دو طرح کی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے، وہ قرض اس کے واپس کرنے کی حیثیت میں وہ ہے، یعنی وہ قرض واپس کر سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے کہ کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا۔ جان بوجھ کر وہ قرض ادا نہیں کرتا۔ جو اس نے لیا ہے اس کے پاس مال موجود ہے، بغیر کسی مجبوری کے وہ قرض واپس نہیں کر رہا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی کسی کی ضمانت لے لے۔ اگر آدمی کسی کی ضمانت لیتا ہے، کسی تیسرے آدمی نے قرض لیا
آدمی اس کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر یہ فلاں تاریخ تک قرض نہ دے تو میں دوں گا، یعنی اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے۔ اب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس تاریخ تک وہ اگر آدمی قرض واپس نہ کر سکے تو جس نے ضمانت لی ہے، جس نے یہ حامی بری ہے، پھر وہ مقررہ تاریخ تک قرض واپس کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ ظلم ہے۔ اس نے یہ ایک ذمہ داری اپنے سر لی ہے کہ فلاں بندہ اگر قرض واپس نہیں کرے گا، بعض اوقات قرض کی صورت میں جھگڑا یا ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے، ایک تیسرا آدمی خدا خوفی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ جھگڑا نہ کریں، لینے والے سے کہتا ہے کہ آپ اس کو اتنی مہلت دے دیں، کوئی 2-4 مہینے کا وقت دے دیں، اگر یہ اتنی دیر تک نہیں دے گا تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب اگر اس تاریخ تک وہ قرض بندہ واپس نہیں کر پاتا تو جس نے ذمہ داری لی ہے وہ بھی اگر قرض واپس نہ کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔ یا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی تیسرے بندے کو فریق بنا لیتا ہے کہ میں یہ قرض اس کو دے رہا ہوں، یہ بندہ آپ کو اتنی تاریخ تک جو اس نے قرض واپس کرنا ہے وہ واپس کر دے گا، اگر نہ کرے تو اس تیسرے بندے کے پاس میں جو پیسے رکھوا رہا ہوں پھر اس سے تم لے لینا۔ یعنی ایک اور آدمی اپنے اس معاملے میں اس کا اضافہ کر لیتا ہے، ایک چوتھے آدمی کا اضافہ کہ اس کے پاس رقم رکھی ہے، اس معاملے کے تحت کہ جس نے قرض دینا ہے وہ مقررہ تاریخ تک اگر قرض واپس نہ کر سکے پھر یہ جو اس بندے کے پاس رقم رکھی گئی ہے یہ واپس دے گا۔ اگر وہ بندہ ٹال مٹول کرے وہ بھی ظلم ہے۔ اب یہ ظلم کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کر دے وہ ظلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کے کلمات سکھائے، ان کلمات میں بھی اس لفظ کا تذکرہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ یہ ظلم کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ یہ ظلم کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، ظلم کے بہت سارے معنی ہیں۔ کسی پر زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور گناہ کا کام کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اور قرآن کریم میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اسی طرح یہ سب سے بڑا ظلم بھی ہے۔ سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو بندہ گناہ کی صورت میں کرتا ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے جو حقیقت میں بندہ اپنی جان پر کرتا ہے۔ اگر کسی پر ظلم کرتا ہے یہ بھی گناہ ہے، اور حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور کل قیامت والے دن اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر وہ حقوق اللہ کی صورت میں ہے یا حقوق العباد کی صورت میں ہے، دونوں طرح کے اگر انسان نے ظلم کیے ہیں تو قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ظلم کا معنی بڑا واضح ہے کہ جو شخص کسی کا قرض واپس نہ کرے یا ٹال مٹول کرے وہ آدمی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہر ظلم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔